بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 1 اگست 1903۔ حضور کی خدمت میں ایک دوست کا تحریری سوال پیش ہوا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو کیوں معاف نہیں کرتا اور گناہ پر مواخذے کی کیا وجہ ہے۔ فرمایا، گناہوں کے مواخذہ کے متعلق یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا سنت اللہ میں یہ داخل ہے یا نہیں۔ وہ ہمیشہ سے مواخذہ کرتا ہے، گناہ خاص قسم صغائر ہوں یا کبائر، اس کا مواخذہ ضرور ہوتا ہے، اور انسان خود اپنی فطرت میں غور کرے کہ کیا وہ اپنے ماتحتوں اور متعلقین سے کوئی مواخذہ کرتا ہے یا نہیں۔ جب ان سے گناہ سرزد ہوتے ہیں اور وہ کوئی خطا کرتے ہیں، یہ فطرتی نقش اس بات پر ایک حجت اور گواہ ہے، اور یہ بات کہ شرک کو نہیں بخشتا۔ اگر ایک ایک گناہ پر یہ سوال ہو تو پھر بہت بڑی وسعت دے کر اس سوال کو یوں کہنا پڑے گا کہ وہ ہر قسم کے گناہ کیوں معاف نہیں کر دیتا، سزا دیتے ہی کیوں ہے۔ یہ غلطی ہے۔ پہلی امتوں پر گناہوں کے باعث عذاب آئے، اور اب بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح گناہوں کا مواخذہ کرتا ہے۔ ہاں، ہمارا یہ مذہب ہرگز نہیں ہے کہ گناہ گاروں کو ایسی سزا بدی ملے گی کہ اس سے پھر کبھی نجات ہی نہ ہوگی، بلکہ ہمارا یہ مذہب ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحم گناہ گاروں کو بچا لے گا، اور اسی لیے قرآن شریف میں جہاں عذاب کا ذکر کیا ہے وہاں فعال لما یرید فرمایا ہے۔ سورہ ہود آیت 108۔ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک بندوں کے اور ایک خدا کے۔ جیسے چوری ہے، یہ عبد کا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی چوری شرک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو چرا کر دوسرے کو دیتا ہے، کیونکہ یہ ایک بڑی زبردست ہستی کی چوری ہے، اس لیے اس کی سزا بھی بہت ہی بڑی ملتی ہے۔ فرمایا، اگر شرک کو اللہ تعالیٰ بخش دے تو پھر زانی اور ہر ایک فاسق فاجر کو بھی بخش دینا چاہیے، اور پھر اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آیا اللہ تعالیٰ گناہوں کو بدلہ دیتا ہے کہ نہیں، اور گناہوں کے بارے میں پہلی امتوں سے اللہ تعالیٰ نے کیا سلوک کیا۔ تو اس کے جواب میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اکثر امتوں کو گناہ ہی کے ارتکاب کی وجہ سے عذاب دیے گئے، تو پھر شرک جیسے گناہ کی سزا کیوں نہ دی جائے۔ جو لوگ اس قسم کے سوال کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے قانون اور مرضی کے ماتحت رکھنا چاہتے ہیں کہ جس گناہ کو یہ چاہیں اسے بخش دے اور جس کو نہ چاہیں اسے نہ بخشے۔ اس طرح پر کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں دنیا میں اس کا نمونہ نہیں تو آخرت میں کیسے؟ کوئی وائسرائے کو لکھ دے کہ فلاں مجرم کو سزا نہ دی جائے اور تعزیرات ہند کو موقوف کر دیا جائے، تو کیا ایسی درخواست منظور ہو سکتی ہے؟ کبھی نہیں۔ اس طرح پر تو عباد کے بنیاد رکھی جاتی ہے کہ جو چاہو سو کرو۔ پھر اسی خط میں ایک دوسرا سوال یہ بھی تھا کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی۔ اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، رسول وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ہوتے ہیں، پر جو شخص اس کا انکار کرتا ہے وہ بہت خطرناک جرم کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ وہ شریعت کے سارے سلسلے کو باطل کرنا چاہتا ہے اور حلت و حرمت کی قید اٹھا کر آباد کا مسئلہ پھیلانا چاہتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیسے نجات کا معنی نہ ہو۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لا انتہا برکات اور فیوز لے کر آیا ہے، اس کا انکار ہو اور پھر نجات کی امید۔ اس کا انکار کرنا ساری بدکاریوں اور بدماشیوں کو جائز سمجھنا ہے، کیونکہ وہ ان کو حرام ٹھہراتا ہے۔ 2 اگست 1903۔ حضرت ڈاکٹر سید عبدالستار شاہ صاحب نے اپنی رخصت کے ختم ہونے پر عرض کی کہ میں صبح جاؤں گا۔ اس پہ حضرت اقدس نے فرمایا، خط و کتابت کا سلسلہ قائم رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے عرض کی کہ حضور، میرا ارادہ بھی ہے کہ اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ بقیہ حصہ ملازمت پورا کرنے کے بعد مستقل طور پر یہیں رہوں گا۔ فرمایا، یہ سچی بات ہے کہ اگر انسان توبۃ و نصوح کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی وقف کر دے اور لوگوں کو نفع پہنچاوے تو عمر بڑھتی ہے، اعلاء کلمۃ الاسلام کرتا رہے اور اس بات کی آرزو رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید پھیلے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان مولوی ہو جو بہت بڑے علم کی ضرورت ہے، بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے۔ یہ ایک اصل ہے جو انسان کو نافع الناس بناتی ہے، اور نافع الناس ہونا دراز عمر کا اصل گر ہے۔ فرمایا، 30 سال کے قریب گزرے کہ میں ایک بار سخت بیمار ہوا۔ اس وقت مجھے الہام ہوا، اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض۔ اس وقت مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھ سے خلق خدا کو کیا فوائد پہنچنے والے ہیں، لیکن اب ظاہر ہوا کہ ان فوائد اور منافع سے کیا مراد تھی۔
غرض جو کوئی اپنی زندگی بڑھانا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ نیک کاموں کی تبلیغ کرے اور مخلوق کو فائدہ پہنچاوے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی دل کو ایسا پاتا ہے کہ اس نے مخلوق کی نفع رسانی کا ارادہ کر لیا ہے تو وہ اسے توفیق دیتا اور اس کی عمر دراز کرتا ہے۔ جس قدر انسان اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کے مخلوق کے ساتھ شفقت سے پیش آتا ہے اسی قدر اس کی عمر دراز ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا اور اس کی زندگی کی قدر کرتا ہے۔ لیکن جس قدر وہ خدا تعالیٰ سے لاپرواہ اور لاابالی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی زندگی وقف نہ کرے اور اس کے مخلوق کے لیے نفع رساں نہ ہو تو یہ ایک بیکار اور نکمی ہستی ہو جاتی ہے۔ بھیڑ بکری بھی پھر اس سے اچھی ہے جو انسان کے کام تو آتی ہے، لیکن یہ جب اشرف المخلوقات ہو کر بنی نوع انسان کے کام نہیں آتا تو پھر بدترین مخلوق ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، سورہ 3 آیت 5 و 6۔ اس میں گرایا جاتا ہے۔ پس یہ سچی بات ہے کہ اگر انسان میں یہ نہیں ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے اوامر کی اطاعت کرے اور مخلوق کو نفع پہنچاوے تو وہ جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے اور بدترین مخلوق ہے۔ اس جگہ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جو نیک اور برگزیدہ ہوتے ہیں چھوٹی عمر میں بھی اس جہان سے رخصت ہوتے ہیں، اور اس صورت میں گویا یہ قاعدہ اور اصل ٹوٹ جاتا ہے، مگر یہ غلطی اور دھوکہ ہے۔ دراصل ایسا نہیں ہوتا، یہ قاعدہ کبھی نہیں ٹوٹتا، بلکہ ایک اور صورت پر درازی عمر کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زندگی کا اصل منشا اور درازی عمر کی غایت و کامیابی اور بامراد ہونا ہے۔ پر جب کوئی شخص اپنے مقاصد میں کامیاب اور بامراد ہو جاوے اور اس کو کوئی حسرت اور آرزو باقی نہ رہے اور مرتے وقت نہایت اطمینان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو تو وہ گویا پوری عمر حاصل کر کے مرا ہے اور درازی عمر کے مقصد کو اس نے پا لیا ہے۔ اس کو چھوٹی عمر میں مرنے والا کہنا سخت غلطی اور نادانی ہے۔ صحابہ میں بعض ایسے تھے جنہوں نے 20-22 برس کی عمر پائی، مگر چونکہ ان کو مرتے وقت کوئی حسرت اور نامرادی باقی نہ رہی بلکہ کامیاب ہو کر اٹھے تھے، اس لیے انہوں نے زندگی کا اصل منشا حاصل کر لیا تھا۔ اگر انسان نیکی نہ کر سکے تو کم از کم نیکی کی نیت تو رکھے، کیونکہ ثمرات عموماً نیتوں کے موافق ملتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیاوی حکام بھی اپنے قوانین میں نیت پر بہت بڑا مدار رکھتے ہیں اور نیت کو دیکھتے ہیں۔ اسی طرح پر دینی امور میں بھی نیت پر ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ پس اگر انسان نیکی کرنے کا مصمم ارادہ رکھے اور نیکی نہ کر سکے تب بھی اس کا اجر مل جاوے گا، اور جو شخص نیکی کی نیت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو توفیق بھی دے دیتا ہے، اور توفیق کا ملنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل پر منحصر ہے۔ دیکھا گیا ہے اور تجربے سے دیکھا گیا ہے کہ انسان صحیح سے کچھ نہیں کر سکتا، نہ وہ صلحاء سعداء و شہداء میں داخل ہو سکتا ہے اور نہ اور برکات اور فیوز کو پا سکتا ہے۔ غرض نہ بزور نہ بزاری نہ بزر میں آیت، بلکہ خدا تعالیٰ کے فضل سے یہ غور مخصوص ملتا ہے، اور حصول فضل کا اقرب طریق دعا ہے۔ اور دعائے کامل کے لوازمات یہ ہیں کہ اس میں رقت ہو، اضطراب اور گزازش ہو۔ جو دعا عاجزی، اضطراب اور شکستہ دلی سے بھری ہوئی ہو وہ خدا تعالیٰ کے فضل کو کھینچ لاتی ہے اور قبول ہو کر اصل مقصد تک پہنچاتی ہے، مگر مشکل یہ ہے کہ یہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور پھر اس کا علاج یہی ہے کہ دعا کرتا رہے، خواہ کیسی ہی بے دلی اور بے ذوقی ہو، لیکن یہ سیر نہ ہو، تکلف اور تسنع سے کرتا ہی رہے۔ اصلی اور حقیقی دعا کے واسطے بھی دعا ہی کی ضرورت ہے، اور اگر دعا کو دل نہ چاہے اور پورا خشوع خضوع دعا میں حاصل نہ ہو تو اس کے حصول کے واسطے بھی دعا کرے، اور اس بات سے ابتلا میں نہ پڑے کہ میری دعا تو صرف زبان پر ہوتی ہے، دل سے نہیں نکلتی۔ دعا کے جو لفظ ہوتے ہیں ان کو زبان سے ہی کہتا رہے، آخر استقلال اور صبر سے ایک دن دیکھ لے گا کہ زبان کے ساتھ اس کا دل بھی شامل ہو گیا ہے، اور عاجزی وغیرہ لوازمات دعا میں پیدا ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ دعا کرتے ہیں اور ان کا دل سیر ہو جاتا ہے، وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ کچھ نہیں بنتا، مگر ہماری نصیحت یہ ہے کہ اس خاک بیزی ہی میں برکت ہے، کیونکہ آخر غور مقصود اسی سے نکل آتا ہے، اور ایک دن آ جاتا ہے کہ جب اس کا دل زبان کے ساتھ متفق ہو جاتا ہے، اور پھر خود ہی وہ عاجزی اور رقت جو دعا کے لوازمات ہیں پیدا ہو جاتے ہیں۔ جو رات کو اٹھتا ہے خواہ کتنی ہی عدم حضوری اور بے صبری ہو، لیکن اگر وہ اس حالت میں بھی دعا کرتا ہے کہ الہی دل تیرے ہی قبضہ و تصرف میں ہے،
تو اس کو صاف کر دے، اور عین قبض کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے بس چاہے تو اس قبض سے بس نکل آئے گی اور رقت پیدا ہو جائے گی۔ یہی وہ وقت ہے جو قبولیت کی گھڑی کہلاتا ہے۔ وہ دیکھے گا کہ اس وقت روح آستانہ الوہیت پر پانی کی طرح بہتی ہے اور گویا ایک قطرہ ہے جو اوپر سے نیچے کی طرف گرتا ہے۔ میں نے خیال کیا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا واقعہ بھی عجیب ہے، اور وہ حالت دعا کا ایک صحیح نقشہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی بات قضاء و قدر مقدر تھی، اور وہ قبل از وقت ان کو دکھائی گئی تھی، اور انہوں نے بھی یہی سمجھا تھا کہ اس سے رہائی محال ہے، اور پہلے نبیوں نے بھی ایسے ہی سمجھا تھا، اور آثار بھی ایسے نظر آتے تھے۔ اس واسطے انہوں نے بڑی بے کلی اور اضطراب کے ساتھ دعا کی۔ انجیل میں اس کا نقشہ خوب کھینچ کر دکھایا ہے۔ پس ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قضاء و قدر کو، جو موت کے رنگ میں مقدر تھی، غشی کے ساتھ بدل دیا، اور ان کی دعا سنی گئی۔ چنانچہ انجیل کے مطالعہ سے بھی معلوم ہوتا ہے، جہاں لکھا ہے وَصَوْمِ آلِ تقویٰ ہو، کہ اس کی دعا اس کے تقوی کے باعث سنی گئی، اور خدا نے تقدیر ٹال دی، اور موت غشی سے بدل گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر عیسائیوں کو کہنے کے موافق مان لیے جاوے کہ مسیح صلیب پر مر گیا، تو اس موت کو لعنتی ماننا پڑے گا، جس کا کوئی جواب عیسائیوں کے پاس نہیں۔ بلکہ عیسائیوں پر ایک اور مصیبت بھی آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ پھر ان کو ماننا پڑے گا کہ مسیح کی یہ دعا بھی جو اس نے باغ میں ساری رات رو رو کر کی تھی قبول نہیں ہوئی، اور ان میں اور چوروں میں جو ان کے ساتھ صلیب پر لٹکائے گئے تھے کیا فرق ہوا؟ انہوں نے بھی تو صلیب پر مرنے سے بچنے کی دعا کی تھی، اور انہوں نے بھی کی، نہ ان کی قبول ہوئی نہ ان کی۔ مگر ہمارا یہ مذہب نہیں ہے۔ جیسے ہمارے نزدیک مسیح کی موت لعنتی موت نہ تھی، جیسا کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، ویسے ہی یہ بھی ہمارا اعتقاد ہے کہ ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ صلیب پر سے زندہ اتر آئے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک باریک سر ہوتا ہے جس کو ہر ایک شخص نہیں سمجھ سکتا۔ انبیاء علیہ السلام پر اس قسم کے ابتلا اور قضاء و قدر آیا کرتے ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی آیا، اور دوسرے نبیوں پر بھی کسی نہ کسی رنگ میں آتے ہیں، اور یہ ایک تجلی ہوتی ہے جس کو دوسرے لوگ موت سمجھتے ہیں، مگر یہ موت دراصل ایک زندگی کا دروازہ ہوتی ہے۔